نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. سب آواز بلند پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین و سامعین، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم ماہانہ درس قرآن کی 40ویں نشست میں ہیں. الحمدللہ تسلسل کے ساتھ اللہ کے فضل سے آج یہ 40ویں نشست ہے. دعا ہے ارض و سماوات کا رب ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، ذکر سننا اور کرنا، قرآن سمجھنا کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات اس ذکر کو قبول فرمائے. آج ہم دوسرے پارے کی پہلی آیہ مبارکہ سورہ البقرہ کی حصے سے ہی چند گفتگو، چند گزارشات آپ کی گوش گزار کریں گے. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے خالق عالم اس قرآن کو ہماری زندگیوں میں نافذ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار، انسان کے لیے اللہ رب العزت نے جتنے بھی ٹائٹل عطا فرمائے قرآن مجید میں، دو مختلف طریقوں سے عطا فرمائے. کہیں کہیں اللہ پاک نے بندے کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا اشرف المخلوقات، یعنی یہ میری وہ مخلوق ہے جس جیسی مخلوق میں نے کسی کو بھی نہیں بنایا، جس جیسی مخلوق میں نے کسی کو بھی نہیں بنایا. اور کہیں کہیں اللہ رب العزت نے اسی انسان کے ہونے پر اپنی ذات کی طرف سے افسوس کا بھی اظہار کیا. فرمایا اسفل سافلین، یہ جو میری اشرف المخلوقات ہے اس پر دکھ مجھے اس بات کا ہے، اللہ دکھ سے پاک ہے مگر آپ کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، دکھ اس بات کا ہے کہ یہ جو تھا سب سے بلند یہ چلا سب سے نچلی حرکتوں میں گیا، نچلی عمل میں چلا گیا. بہت ساروں میں کبھی کبھی اللہ رب العزت نے اسی انسان کو رحمان کا بندہ کہہ کر بھی پکارا. مختلف انداز سے اللہ نے بات کی، مگر جو آج آیت مبارکہ جس پہ ہم بات کرنے لگے ہیں یہ بڑی عجیب قسم کی بات ہے، اور شاید آپ کے لیے یہ سن کر حیران کن ہو کہ اللہ نے قرآن مجید میں بے وقوف لوگوں کی تعریف بیان کی کہ جو بے وقوف ہے وہ کون ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، اور اس کے نزدیک اللہ رب العزت کی بارگاہ کے نزدیک بے وقوف کون ہے. آپ جملہ سمجھتے ہیں نا، سنتے ہیں معاشرے میں بے وقوف، بے وقوف. اللہ نے سیم ایز اٹ از، میں کوئی اور ترجمہ نہیں کر رہا اس حرف کا، ان الفاظ کا. اللہ پاک نے ڈائریکٹ السفہاء فرمایا، بے وقوف لوگ، وہ
وہ بے وقوف لوگ ہیں، اللہ نے ان کا تعارف کروایا۔ اب اس کا یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ یہ آیت کیوں اتری۔ واقعہ یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے اور دوران نماز اس وقت منہ تھا مسجد اقصیٰ کی طرف، قبلہ اس وقت تھا مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی طرف۔ دوران نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خیال آیا کہ کاش میرا قبلہ کعبہ بن جائے، ہمارا قبلہ کعبہ بن جائے۔ اس صورتحال میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، رب کائنات کی بارگاہ میں التجان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ہی یوں آسمان کی طرف دیکھا۔ جب یوں دیکھا اس نے کہا جبرائیل انتظار نہ کر، کیا کروں باری تعالیٰ؟ فرمایا فوراً جاؤ میرے یار کے پاس، میرے حبیب کے پاس فوراً سے جاؤ۔ باری تعالیٰ نماز میں ہے تیرا محبوب، فرمایا نماز میں ہی جاتے کہو۔ یار باری تعالیٰ کیا کہوں؟ فرمایا میرے یار سے کہو قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ محبوب یہ جو تو ہماری طرف دیکھ رہا ہے نا، ہم تیرا یہ دیکھنا دیکھ رہے ہیں، ہم تیرا یہ دیکھنا دیکھ رہے ہیں۔ اب کیا کروں؟ تو رب کائنات نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا محبوب اب تم یوں کرو، اب آپ ایسا کیجئے چونکہ اب آپ نے تو چاہ لیا ہے، اب آپ کی خواہش جو ہو گئی ہے، اب آپ کی تمنا جو ہو گئی ہے، اب آپ کی طلب جو ہو گئی ہے، اب آپ کی خواہش میں یہ تو محبت کا تقاضا ہی نہیں کہ میں انتظار کرنے لگ جاؤں۔ محبت تو اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ جب تعلق تیرا میرا ایسا ہے، اس تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں انتظار کرواؤں تو بات کہیں اور چلی جائے گی۔ لہذا محبوب اب یوں کیجئے، اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں رب کائنات نے فرمایا محبوب سوچئے ہی نہ، ابھی بیڑیاں پھیر لیجئے، ابھی رخ پھیر لیجئے۔ یہ پورا مضمون ہے اسی ایک ہی پارے کے آغاز میں، واللہ پاک پورا مضمون۔ فرمایا محبوب ابھی بیڑیاں پھیر لیجئے۔ اب سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ مسجد اقصیٰ ادھر، حرم کعبہ ہے ادھر، توجہ ہے نا؟ مثلا چلو یوں کرتے، ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ ادھر۔ اب ہم یوں نماز پڑھتے ہیں منہ کر کے، اب جدھر کی حضور چاہت کر رہے ہیں وہ ہے ادھر، وہ ادھر ہے۔ اب کیا ہونا ہے؟ ساری جماعت نہیں مڑنا ہے، ساری جماعت نہیں مڑنا ہے۔ اور اب یہاں پہ بڑے فلسفے اٹھے، یہاں بڑے سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ منہ پھر گیا، نماز ٹوٹ گئی، نماز ٹوٹ گئی۔ اللہ نے فرمایا نہیں محبوب، اب جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نا، اب جو آپ کے پیچھے بندگی میں کھڑے، میں نے ابھی تو دیکھنا ہے کہ وہ کون کون تیرے پیچھے کھڑا ہے، کون کون ہے تیرے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ جملے پہ غور کریں، تیرے پیچھے، میرے آگے نہیں۔ کیا سمجھ آئیے؟ محبوب میں نے یہ بھی دیکھنا کہ یہ میرے لیے کون کون کھڑا ہے، میری نماز کے لیے کون کون کھڑا ہے، میری عبادت کے لیے کون کون کھڑا ہے، میری بندگی اور اطاعت کے لیے کون کون کھڑا ہے، میرے لیے کون کون کھڑا ہے۔ نہیں، فرمایا محبوب ابھی چہرہ پھیریے، میں نے دیکھنا ہے تیرے لیے کون کون کھڑا ہے، میں نے دیکھنا ہے کہ تیرے لیے کون کون کھڑا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی نماز میں چہرہ پھیرا۔ اب جب چہرہ پھیرا تو وہ جو پیچھے کھڑے تھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، اب سوال تو اٹھنا تھا، وہ پریشان ہونا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب حضور نے تو آج تک ہمیں یہی بتایا تھا کہ نماز میں منہ پھیرو گے تو ٹوٹ جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی۔ اب کیا کریں؟ اب ذرا توجہ کیجئے گا، اب یہاں پر اللہ پاک نے فرق کر دیا کہ اب بے وقوف کون ہے اور عقل مند کون ہے۔ بے وقوف کون ہے اور عقل مند کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا سفہاء، محبوب اب ذرا منہ پھیر دیجئے، جو سوچنے لگ جائے وہ بے وقوف ہے۔ گل سمجھ آئی ہے؟ جو سوچو بچار میں پڑ جائے، جو عقل کی کٹوٹی پہ توڑنے لگ جائے، جو دیکھنے لگ
سَيَقُولُ اللہ نے قرآن میں کہا، فرمایا محبوب یہ جو ابھی ابھی ہم نے واقعہ کیا نا کہ آپ کا منہ پھیر دیا دوران نماز ہی، ابھی ابھی بے وقوف لوگ کہیں گے، کہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ فرمایا بے وقوف کہیں گے، کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، انہوں نے قبلہ ہی بدل دیا، انہوں نے کیوں بدلا قبلہ، انہیں کیا ضرورت پڑی تھی قبلہ بدلنے کی؟ اس پر اقبال نے کہا تھا کہ ہاں بندے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رہنا۔ یہ پورا فلسفہ ہے اس بات کا جو اقبال نے اس آیت کا اس شعر میں بیان کر دیا۔ فرمایا عقل تنقید، اب دیکھیں غلط وہ بھی نہیں ہے، اگر عقل کی کسوٹی پہ رکھیں گے نا، سوچ کی وچار پہ رکھیں گے کہ آپ سوچنے لگ جائیں تو غلط تو انہوں نے بھی نہیں کہا کہ بھئی آج تک یہی بتایا حضور نے منہ پھرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ہے ٹوٹ جاتی ہے، لیکن آج اللہ رب العزت نے فرق کر دیا۔ اب فرق کیا کیا؟ فرمایا ہاں بندے توجہ، اس کی تشریح میں اقبال نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے فرمایا بندے ذرا غور کر، اپنی طبیعتوں کو سوچ کہ ہاں کہ تجھے دیکھنا ہوگا کہ کیا کہ عقل عیار ہے 100 بیس بدل دیتی ہے، عقل عیار ہے 100 بیس بدل دیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ قاضی نہ حکیم، پھر اس کے ہاں حکمت کوئی نہیں، اس کے ہاں سوچ و بچار کوئی نہیں، اس کے ہاں سوال کوئی نہیں، اس کے ہاں سوال کوئی نہیں۔ فرمایا بندے یہ تو دیکھ، ڈھونڈ، طلب تو کر کہ وہ یہ جو تو عقل استعمال کرتا ہے نا، ہاں یہ غبار راہ تو ہے، منزل نہیں، نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور، اقبال کہتا ہے نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ تو ہے، منزل نہیں ہے، منزل نہیں ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے بندے السفہاء، بے وقوف وہ ہیں جن کو یہ نہیں پتا سوال کب کہاں کیسے کرنا ہے، کب کہاں کیسے کرنا ہے، یہی تو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار واقعات ایسے کر دیے۔ معجزے کی تعریف یہ ہے، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل سے ماورا، جو عقل سے ماورا ہو، اور ہر نبی کو اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، جب بھی کسی نبی نے دعوت دی، جب بھی دعوت دی، قوم نے کہا کوئی معجزہ دکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو اتنا کہا کہ بھائی تیرے بن دیکھے رب کو کیوں مانے، قرآن میں واقع ہے، انہوں نے کہا ہم تیرا رب دیکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم کے معتبر وڈیرے لوگ چن لیے، چننے کے بعد فرمایا چلو کوئی دور پہ لے گئے، اللہ سے ہم کلام، اللہ نے پوچھا کیا موسیٰ چاہتے ہو، کہا باری تعالیٰ یہ آدم دیکھے بغیر نہیں مننا، دیکھیں گے تو منیں گے۔ اللہ نے تجلی ڈالی، سارے مار گئے، سارے مار گئے وہیں پہ۔ جب سارے مار گئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ یہ تو نما جھیڑا اٹھ کر ہوتا، انہاں کہنا انہیں مروا دیتا ہے، باری تعالیٰ یہ تو مر گئے، یہ تو میرے لیے اور جھگڑا بن جائے گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا چاہتے ہو، کہا باری تعالیٰ ان کو زندہ کر دیا۔ اللہ نے پھر زندہ کر دیا، اس کے لیے کوئی مشکل تھا۔ اب جب وہ مار کے زندہ ہوئے نا، انہوں نے کیا باری تعالیٰ ہم تیرے دیکھنے والے مطالبے سے دستبردار ہوتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ایسا نہیں دیکھنا تیرے کو، ہم نے نہیں دیکھنا۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام کی باری ہے، توجہ کرنی، اس سے آپ کو بات سمجھ ریلیٹ کروانے لگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ یہ تو نہیں دیکھ سکے، اب میرے سے تو جس میٹھی میٹھی زبان میں بات کرتا ہے تو مجھے وہ مکڑا بھی دکھا دے، مجھے وہ مجھے تو دکھا دے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا، توجہ، اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے، توجہ ہے نا، تو مجھے، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا لن ترانی، موسیٰ ایک تو ہے جو نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے تجھے وہ آنکھ ہی نہیں دی، میں نے تجھے وہ آنکھ ہی نہیں دی۔ اللہ نے پھر تجلی ڈالی پہاڑ پہ، اس پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا،
موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. 40 دن کے بعد ہوش میں آئے. اب اللہ کے نور کی تجلی موسیٰ علیہ السلام پر اتنی چڑھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو تکتا وہ نبینہ ہو جاتا. وہ نبینہ ہو جاتا تھا. کوئی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ تک نہیں سکتا تھا. بے قرار ہو جاتے. دنیا آپ نے پردہ کر لیا, چہرے پہ نقاب اوڑھ لیا. اب یہ بات توجہ دیکھیں, ہر کسی نے دعویٰ کیا خدا دکھا, خدا دکھائیے. جب وہ دعویٰ کرتے اللہ کوئی نہ کوئی معجزہ دے دیتا. معجزے کی وجہ کوئی مان لیتا کوئی نہ مانتا. مگر آئیے ایک بات آپ کو فرق بتانے لگا ہوں. جب آقا علیہ السلام نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر دعویٰ کیا, فرمایا لوگوں یہ 360 بتوں کی پوجا چھوڑ دو, 360 بتوں کی پوجا چھوڑ دو, بن دیکھے خدا کو مان دو, بن دیکھے خدا کو مان دو. انہوں نے کہا تیرا خدا نظر آتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا ہم اسے چھو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں. انہوں نے کہا ہم اسے چکھ سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں. وہ ہمیں سنائی دے سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. تو اس نے کہا جس کو ہم نے خود بنایا, جنہیں ہم چھو سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں, ان چھڑ کے تیرے بن دیکھے نو کیوں منی, کیوں من؟ سیم مطالبہ جو ہر نبی سے ہوا تھا, سیم مطالبہ جب حضور سے ہوا, توجہ, جب وہ نبی سے مطالبہ ہوتا تو اللہ معجزہ دیتا, اللہ معجزہ دیتا. ادھر جب لوگوں نے مطالبہ کیا کہ مصطفیٰ تیرے بن دیکھے رب کو کیوں مانے, رب دکھا, کیا رب دکھا. اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے, ضائع مت کرنا. فرمایا رب دکھا. جب توجہ کی نا, جب طلب کی کہ رب دکھا, سرکار نے اللہ کی طرف دیکھا کہ باری تعالیٰ یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا محبوب اب بات وہ نہیں معجزے والی, ان کو کہہ رب دیکھنے. ہاں فرمایا ان کو میں 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں, مجھے دیکھ لو. میں 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں, مجھے دیکھ لو. من رامی فقط راؤ الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا, جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا. رب کائنات میں فرمایا محبوب اب میں نے اپنا آپ کسی اور حال میں نہیں دکھانا, کسی اور حال میں نہیں دکھانا. کہ تیرے ہاتھ دیکھنا چاہے تو میں اعلان کر دیتا ہوں ید اللہ فوق ایدیہم, یہ تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں. یہ تیری زبان دیکھنا چاہے میری تو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. محبوب تیری زبان میری زبان ہے. محبوب یہ میرا مکھڑا دیکھنا چاہے تو ما زاغ البصر وما طغی. فرمایا محبوب تیری آنکھیں دیکھے تو تیری آنکھیں میری آنکھیں نظر آئیں گی. اگر بددعا انہیں تیرے مکھڑے میں میرا مکھڑا نظر آئے گا, محبوب تیرے چلنے میں میرا چلنا نظر آئے گا, تیرے دینے میں میرا دینا نظر آئے گا, تیرے روکنے میں میرا روکنا نظر آئے گا. اول سے آخر تک جو تجھے دیکھتا جائے گا میں اسے اپنا آپ دکھاتا ہوں. تجھے دیکھے گا اس کو اپنا آپ دکھا دوں گا. ضرورت ہی کوئی نہیں, کہیں باہر جانے کی لوڑ ہی نہیں, باہر جانے کی لوڑ ہی نہیں. اس لیے کہ فرمایا رب کائنات نے السفہاء, یہ بے وقوف ہیں, ان کو کیا پتا کہ قبلہ بدلنے سے نماز کیوں نہیں ٹوٹی, ان کو کیا پتا قبلہ بدلنے سے نماز کیوں نہیں ٹوٹی. اب اگلی بات سمجھ لیں, رب کائنات نے جن کو کہا نا بے وقوف, کیا کہا, وہ مڑے نہیں تھے, وہ اس نماز میں مڑے نہیں تھے. یہ واقعہ مدینہ طیبہ کا ہے. منافق لوگ بھی تھے جو نماز کے پیچھے پڑھتے تھے, وہ مڑے نہیں تھے. اللہ نے ان کو ٹائٹل دیا بے وقوف ہونے کا, السفہاء, یہ نہیں مڑے. کیوں؟ اس لیے کہ خالق آقا علیہ السلام کے اس عمل کی تشریح بڑی خوبصورت صوفیاء نے کی. آپ فرماتے ہیں وجہ یہ تھی جو مڑ گئے تھے وہ عقل والے نہیں تھے, وہ عقل والے نہیں تھے. عقل والے ہوتے تو عقل تو سوال اٹھاتی, کیوں مڑے؟ وہ کون تھے؟ وہ عشق والے تھے. وہ کیا تھے؟ عشق والے. اور فرمایا عقل فیصلہ دیکھ کے کرتی ہے, عقل فیصلہ ہمیشہ دیکھ کے کرتی ہے, پرکھ کے کرتی ہے, اس پر تجربہ کرتی ہے کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا, ایسا ہوا تو یوں ہو جائے گا. عقل دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے.
مگر فرمایا عاشق کا فلسفہ عقل سے جدا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جدا. کیوں؟ اس لیے اب مثال کے طور پہ یہ دیوار کے باہر ایک جانور کھڑا ہے، مثلا ایک جانور کھڑا ہے، یہاں 3 لوگ انہوں نے دیکھا نہیں کیا کھڑا ہے، وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے وہاں پہ گائے کھڑی ہے، دوسرا کہتا ہے شیر کھڑا ہے، تیسرا کہتا ہے چیتا کھڑا ہے. کون ہے؟ وہ 3 مختلف آپس میں جھگڑ رہے ہیں، فیصلہ نہیں ہو رہا کہ وہاں پر کیا کھڑا ہے. ایک بندہ وہ ہے جو وہاں سے گزر کے آیا ہے، وہاں سے گزر کے آیا ہے، اس کو آپ جو مرضی کہتے رہو، اسے پتا ہے جو کھڑا ہے وہی کھڑا ہے، جو کھڑا ہے وہی کھڑا ہے. یہ مثال ہے عقل کی اور عشق کی. فرمایا عقل دیکھے بغیر جھگڑا کرتی ہے، عشق دیکھ لیتا ہے کمال پا جاتا ہے. عشق جھگڑا ختم کر دیتا ہے. زلیخا کے ساتھ کیا جھگڑا تھا؟ وہ جو عورتوں نے تانے دیے کہ اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، تانے دیے، جب تک نہیں دیکھا تانے دیے. انہوں نے کہا ان کو دکھا. جب دیکھ لیا تو تانا ختم ہو گیا. اب وہ کہتی ہیں یہ تو انسان ہی نہیں، کوئی فرشتہ ہے، کوئی فرشتہ ہے. اس لیے آقا علیہ السلام کے لیے رب کائنات نے فرمایا محبوب یہ جو تیرے ہر عمل پر سوال اٹھائے گا، جو تیرے ہر عمل پر سوال اٹھائے گا، میرے نزدیک وہ عقل والا نہیں ہے، میرے نزدیک وہ عقل والا نہیں ہے. کسی نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ یہ قصر نماز جو ہوتی، مطلب آپ قصر کہتے ہیں جب آپ سفر میں ہو تو نماز ہاف ہو جاتی ہے، صرف 2 فرض پڑھنے ہوتے ہیں. یہ قصر نماز کا ذکر تو قرآن میں ہے ہی کوئی نہیں، تو تم لوگوں نے کیسے مانا؟ آپ نے فرمایا سانو تے قرآن ہونے ہی پتہ کوئی نہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ قرآن کیا ہے، قرآن ہے کہ نہیں ہے. تو کہا کیسے پتا چلا؟ کہا مصطفیٰ نے کہا قرآن ہے، ہم مان گئے قرآن، ہم مان گئے قرآن ہے. اب ایک صحابی آقا علیہ السلام نے گھوڑا خرید لیا. جب گھوڑا خرید لیا آپ نے یہودی سے کہا اٹھایا میں پیسے لے کے آتا ہوں. حضور علیہ السلام گئے پیسے لینے، پیچھے سے اس نے کسی نے زیادہ قیمت لگا دی، اس نے اس کو بیچ دیا. حضور تشریف لے آئے، سرکار نے فرمایا یہ گھوڑا تو نے مجھے بیچا تھا؟ اس نے کہا نہیں بیچا. حضور نے فرمایا بیچا تھا؟ اس نے کہا نہیں بیچا. آپ جھگڑا بات پھیل چکی. اس نے کہا آپ کی شریعت کے مطابق کیا طریقہ ہے؟ سرکار نے فرمایا گواہ دینے ہوتے. اس نے کہا تو گواہ دے دیں. حضور نے فرمایا نہیں، گواہ تو تب تھا ہی کوئی نہیں، میں کیسے گواہی دے دوں؟ ایک صحابی وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے. گواہی مل گئی، یہودی سے گھوڑا حضور کو مل گیا. سرکار نے بلا لیا، فرمایا ادھر آ گیا. فرمایا تو تھا ہی نہیں جب میں نے گھوڑا خریدا، تو تھا ہی نہیں. عقیدہ صحابہ سے لینا چاہیے. قرآن کے بعد اگر کوئی عقیدہ سکھا سکتے ہیں تو ابو بکر و عمر سکھا سکتے ہیں، عثمان و علی سکھا سکتے ہیں. مولوی کو کیا پتا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے دروازے پہ جا کر دیکھو. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے گواہی دی کہ گھوڑا آپ نے خریدا ہے. حضور نے فرمایا تو تھا ہی نہیں، گواہی کیسے دی؟ کہا یا رسول اللہ تیرے کہنے تے میری ڈٹھا رب مان لیا تے گھوڑے دی کیڑی گل ہے؟ آپ کے کہنے پہ تو رب کو مان لیا جس کو دیکھا ہی کبھی نہیں. صبح و شام اس کے آگے جھکتے پھر رہے ہیں، اس کے آگے جبین جھکاتے ہیں، اس کے آگے اپنی جبین نیاز کو خم کر دیا ہے. ہم نے طلب ہی ختم کر دی. وہ کہتا ہے یہ کرو، ہم وہی کرنے لگ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ عمل کرو، وہ جنت دوں گا جس جنت کوئی کبھی نہیں دیکھا، جس جنت کو بھی کبھی نہیں دیکھا. کہا یا رسول اللہ ہم تو وہ کرنے نہ گئے جس کو کبھی دیکھا نہیں. یہ گھوڑا کیسی بات ہے؟ یہ جب کوئی عقل کو سائیڈ پہ رکھ کے نا، اقبال نے یہ بھی کہا تھا ٹھیک ہے کہ عقل رہے پاسبان دل. یہ ٹھیک ہے کہ عقل رہے پاسبان دل، پر کبھی کبھی اسے تنہا بھی کر دیا کر، کہ کبھی کبھی اس سے ہٹ بھی جانا چاہیے. اب اس نے کہا کہ یہ عقل الگ ہو جاتی ہے، عشق الگ ہو جاتا ہے جب یہ ترتیب بدل جاتی ہے، جب اس اعمال کی، اس کردار کی، اس احوال کی، تو رب کائنات پھر اس بندے کے لیے ٹائٹل اناؤنس کرتا ہے. پھر اس بندے کے لیے رب کائنات اپنی بارگاہ سے ایک انعام اتارتا ہے. اب اس کی ایک اور مثال دے دیں. حضور معراج پہ گئے، جب واپس آئے
عقل والا دوڑ کے گیا جناب صدیق کی بارگاہ میں. اس نے عقل کی بنیاد پہ سوال کیا کہ بتاؤ بھلا راتوں رات کوئی مسجد اقصی جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی مسافت اتنی ہے, اس کا سفر اتنا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی راتوں رات جائے واپس آ جائے. اس نے اگلا سوال کیا, اچھا وہ آگے ہی چلا جائے, عرش مولا پہ چلا جائے, پھر واپس آ جائے. آپ نے فرمایا نہیں, ایسا کوئی نہیں کر سکتا. اس نے اگلا سوال کیا کہ وہ یہ بھی کہے کہ جب میں آیا تو کنڈی ہل رہی تھی, پانی چل رہا تھا, بستر گرم تھا. اتنا دعویٰ. آپ نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اب آپ یہ دیکھیں, یہ سوال ہو رہا تھا عقل کی بنیاد پر. عقل تسلیم نہیں کرتی کہ 3 ماہ کا سفر وہ کیسے راتوں رات کر سکتا ہے. جب عقل کی بنیاد پہ سوال کیا تو جواب آیا نو, نہیں جا سکتا. لیکن سیکنڈ اس عقل والے نے کہا پھر مان, یہ دعویٰ تیرے صاحب نے کیا ہے. یہ دعویٰ تیرے صاحب مصطفیٰ نے کیا ہے. ابھی عقل کھڑی تھی, وہی عقل کہتی تھی نہیں جا سکتا. جب بات مصطفیٰ کیا گئی, عقل ہٹ گئی, اس کا آگے آ گیا. اس نے کہا نہیں, وہ جا بھی سکتے ہیں. وہ یہ کسی اور کے لیے تو دعویٰ ہو سکتا ہے, کسی اور کے لیے تو یہ دعویٰ, کیونکہ عقل نہیں مانتی کہ کوئی چلا جائے گا. عقل اس بات کو تسلیم ہے نہیں کرتی, تو اس لیے عقل نے objection لگا دی. عقل نے کہا نہیں جا سکتا. مگر within seconds, اسی وقت جیسے ہی عقل سے نکل کے بات اس کی طرف گئی تو سارا دعویٰ بدل گیا. سارا دعویٰ ہی بدل گیا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا محبوب سیقول السفہاء, ابھی منہ پلٹے, ابھی کعبہ بدلنے, وقت نہیں لگانا, ابھی بدلے. میں دیکھوں کون کون عقل مند ہے اور کون کون بے وقوف ہے, کون کون عقل مند ہے اور کون کون ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پلٹا, سارے صحابہ جو پیچھے کھڑے تھے وہ فوراً حضور کے ساتھ پلٹ گئے. نماز ہو گئی, سلام پھیر دیا. کسی ایک نے بھی اٹھ کے سوال نہیں کیا یا رسول اللہ منہ کیوں پھیرا تھا. ہاں, تاریخ اٹھا کے تاریخ احادیث کی کتابیں اٹھا, کسی نے نہیں پوچھا, کسی ایک نے بھی نہیں پوچھا. کیوں نہیں پوچھا. ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے, حضور علیہ السلام نے 4 پڑھانی تھی, 2 پہ سلام پھیر دیا, 2 پہ سلام پھیر دیا, سارے چپ بیٹھے. ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا ذوالیدین, لمبے لمبے ہاتھوں والا. اب سوال کا ادب چیک کیجیے, مدعی اللہ پہ ڈال دیا. کہتے یا رسول اللہ, فرمایا جی, کہ اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا اللہ نے آپ کو بلا دی ہے. یہ نہیں کہا, سیدھا کہتے یا رسول اللہ آپ بھول گئے یہ نماز چھوٹی ہوگی. نہیں, کہتے یا رسول اللہ نے نماز چھوٹی کر دی یا اللہ نے آپ کو بلا دی ہے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی. کتنی؟ سارے کو پتا ہے بھی حضور نے 2 رکعتیں پڑھائی. جتنے صحابہ بیٹھے سب کو پتا ہے, کوئی نہیں بولا. وہ ایک صحابی بولے, حضور نے ابو بکر کی طرف دیکھا, فرمایا ابو بکر کتنی پڑھائی ہے؟ کہتے یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. آپ نے عمر کی طرف دیکھا, فرمایا عمر کتنی پڑھائی ہے؟ اور یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا. آپ نے بلال سے پوچھا, فرمایا بلال کتنی پڑھائی ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا. سرکار نے فرمایا تمہیں کیوں نہیں پتا؟ کہا یا رسول اللہ اسی کو گنا نہ ہونے, اسی کو پڑھا نہ ہونے. آپ جتنی پڑھاتے ہیں ہم تو پڑھنے آتے ہیں, ہمیں کیا پڑھی, ہم گنتے پھرے رکعتیں کتنی تھیں کتنی نہیں تھی, منہ کدھر تھا کدھر نہیں تھا, کتنی قرات کی کتنی نہیں کی. یا رسول اللہ یہ تو گنتی کرنے ہم آتے ہی نہیں ہیں, ہماری تو گنتی کا یہ تصور ہی نہیں ہے, ہمارے عقیدے کا یہ زاویہ ہی نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ. اب جب حضور نے منہ پھیر لیا, ایک الٹ سمت میں چلے گئے, کسی ایک نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ ایک ہی بڑھیا, منہ کیوں پھیر لیا؟ آقا کیا ہوا؟ سارے چپ ہیں, سارے چپ ہیں. کسی نے پوچھا بھائی تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ کہا ہمیں کیا لگے, ہمیں کیا لگے. بلے شاہ فرمائے جتھے یار نچاوے نچے, ہمیں تو ایک ہی بات ہے. اب آقا علیہ السلام میدان عرفات میں کھڑے حج کر کے ہیں, صحابہ کا 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے. حضور نے مخاطب ہو کے فرمایا صحابہ سے, فرمایا یہ سامنے کون سا شہر ہے؟ سامنے
सवा लाख में से कोई एक बंदा ऐसा नहीं था जिसको ये ना पता हो कि सामने काबा है। सबको पता था सामने काबा है। काबे में बैठे, मक्का में बैठे, ये मक्का शहर है। कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल जाने, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते। हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कौन सा दिन है आज, कौन सा दिन है? पता है आज 10 जिलहज है, हज कर रहे हैं, सबको पता है। फिर भी कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह और उसका रसूल है बेहतर जानते। हुजूर ने फरमाया सहाबा से कि कौन सा महीना है? ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है। सहाबा से फरमाया कौन सा महीना है? सबको पता है जिलहज का महीना है, भाई हज कर रहे हैं। सब ने एक ही जुबान में कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, अल्लाह और उसका रसूल है बेहतर जानते हैं। सहाबा से ताबियों ने पूछा, उन्होंने कहा तुम्हें पता था मक्का है? तुम्हें पता था मक्का है? तुम जानते थे आज 10 जिलहज है? तुम जानते थे ये जिलहज का महीना है? जवाब क्यों नहीं दिया? कह देते हुजूर को या रसूल अल्लाह सामने मक्का है, कह देते आका आज 10 जिलहज है, आका आज महीना जुलहज का है, क्यों नहीं जवाब दिया? सहाबा ने कहा लोगों सुनो, ये बता रहा हूं अकल क्या है, अस्सुफहा क्या है और इश्क क्या है। फरमाया बंदे, जब कहा लोगों सुनो, हमें ये तो पता था कि सामने मक्का है, हमें ये तो पता था आज 10 जिलहज है, हमें ये तो पता था ये जुलहज का महीना है, मगर हमें ये पता नहीं था कि मुस्तफा की मंशा क्या है, हुजूर की चाहत क्या है। आका क्यों पूछ रहे हैं? आका को भी तो पता है कि सामने मक्का है, सरकार को पता है ना सामने मक्का है। सरकार भी तो जानते हैं कि ये जिलहज का महीना है। पता नहीं हुजूर ने क्यों सवाल पूछ लिया है, हुजूर ने क्यों सवाल पूछ लिया है? इसलिए फरमाया लोगों सुनो, अस्सुफहाओ, मेरे नजदीक बेवकूफ वो नहीं जो जिधर कोई चलाए चल पड़े, वो नहीं है, वो बेवकूफ है नहीं है। मेरे नजदीक बेवकूफ वो है जो मेरी मुस्तफा की बात से हट जाए, मेरे यार की बात से हट जाए, और जिसको मेरे हुजूर ने हाय हाय जो मेरे यार की अदाओं पे बिक जाए, जो मेरे मुस्तफा की अदाओं पे बिक जाए, जो मेरे यार के अमल पे बिक जाए, जो मेरे हुजूर की चाहत पे बिक जाए, जो मुस्तफा की मुस्कुराहट में बिक जाए, फरमाया मेरे नजदीक वही तो बातवार है, वही तो। जो अकल वाला था वो अबू जहल बन गया, जो अकल पे सवाल कर रहा था कि जा सकते हैं या नहीं जा सकते, वो अबू जहल बन गया। जो इश्क पे जवाब दे रहा था वो सिद्दीक अकबर बन गया। उसका टाइटल ही बदल दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका टाइटल बदल दिया, उनके लिए आका बदल दी, तर्ज जिंदगी बदल दी, तरीका कार बदल दिया। वो सोचते ही नहीं थे ऐसा करना है और ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना। सहाबा कराम चटियल मैदान में जा रहे, मौला अली करमुल्लाह वजहो बिठाएंगे, आका अलैहिस्सलाम चटियल मैदान में जा रहे, तवज्जो, हजरत अली करमुल्लाह वजहो मैदान में जाते जाते झुक गए, झुक के फिर सीधे हो गए। सहाबा ने पूछा या अली यहाँ तो कुछ था ही नहीं, आप झुक क्यों गए, झुक के क्यों गुजरे? फरमाया इसलिए कि मैं एक दिन सरकार के साथ यहाँ से गुजरा था, हुजूर के साथ यहाँ से गुजरा था, यहाँ एक दरख्त था, सरकार झुक के गुजरे थे, मैं तो हुजूर की अदा पूरी कर रहा, मैं तो मुस्तफा की अदा पूरी कर रहा, मैं तो यार की अदा पूरी कर रहा हूँ। अब अल्लाह की बारगाह में ये कैसा अमल है, ये कैसी बात है? इसको कोई अकलमंदी कहता है? अकल वाला कोई अकलमंदी कहता है कि खाली जगह से झुक के जा रहे हैं, खाली जगह से झुक के जा रहे हैं। अब मुझे एक और बात, इससे भी छोटी बात सुनिए, तवज्जो कीजिए कि ये हमारे नजदीक सबसे छोटा अमल है। कोई अकलमंद आदमी अकल की कसौटी पे ठहर कर तवज्जो करना, किसी की थूक उठा सकता है? बोलो ना यार, उठा सकता है? नहीं। कोई मां की थूक उठाता है? बाप की उठाता है? जितनी बड़ी मोहब्बत हो जाए कोई नहीं उठाता, कोई भी नहीं उठाता। मक्का वालों ने एक अपने बंदे को सफीर बना के भेजा, जब हुजूर अलैहिस्सलाम बैते रिदवान हुई, उमरा करने आए, मक्का वालों ने रोक दिया। जब वो वापस गया ना तो मक्का वालों ने कहा हाँ भी बताओ क्या हालात है? उन्होंने कहा खबरदार
محمد سے جنگ نہ کرنا، مصطفیٰ سے جنگ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کیوں بھائی تو چنگا ہمارا سفیر بن کے گئے، تو ان کی الٹا اب ہمارے ساتھ وکالت کر رہے۔ اس نے کہا میں تمہیں یہ بتاؤں ان سے جنگ نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ عقل والوں کی جنگ نہیں، وہ جنوں والوں کی جنگ ہے، وہ جنوں والوں کی، اور جنوں ہمیشہ عقل سے جیت جاتا ہے، جنوں ہمیشہ عقل سے جیت جاتا ہے۔ عقل تو ٹھہراتی رہتی ہے لوگ کیا کہیں گے، تو داڑھی رکھے گا لوگ کیا کہیں گے، عقل تو کہے گی تو مسجد جائے گا لوگ کیا کہیں گے، تو ٹوپی پہن لے گا لوگ کیا کہیں گے، تو اذانیں دینے لگ گیا لوگ کیا کہیں گے، یہ تو کیا کرنے لگ گیا لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، عقل یہ سب کچھ کہتی ہے، عشق کہتا ہے نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی کیوں یہ بات کر رہے ہو، کوئی دلیل تیرے نزدیک؟ اس نے کہا میں کیسر و کسرا کے درباروں میں گیا ہوں، میں نجاشی کے بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، مجھے قسم ہے لات منات اور عزا کی، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو تھوک پھینکے اور کوئی زمین پہ ہی نہ گر رہے۔ میں نے ایسا کوئی دربار نہیں دیکھا، میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا، میں نے ایسا کوئی حکمران نہیں دیکھا کہ جس کی لعاب زمین پہ نہ گرے، کسی کی ہتھیلی پہ گر جاتی ہے، ہتھیلی پہ آ کے گرتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ عقل مجبور کرتی ہے کہ تم کسی کے پسینے کو سنبھال کے رکھو؟ بولو نا یار، عقل تسلیم کرتی ہے؟ نہیں، عقل اس کی طرف لے کر جاتی نہیں، عقل کبھی اس بات پہ نہیں کھڑی ہوتی کہ کسی کی پسینے کو سنبھالو۔ پھر عقل کہاں تسلیم کرتی ہے کہ کسی کے بالوں کو تبرک کے لیے لے کے پھرتے ہو؟ بال نے نا کسی کے بال کو، حضرت ام ہانی فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میرے گھر میں آقا علیہ السلام کے منہ مبارک تھے، یعنی داڑھی اور زلفوں کے بال تھے، اور جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا نا ہم وہ منہ مبارک پانی میں ڈبوتے، اس کو پلا دیتے، رب اسے شفا عطا فرماتے، رب اسے شفا دے دیتا۔ حضرت اللہ رب العزت نے اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا، خالد بن ولید جن کو شیر خدا کا لقب ملا، ٹائٹل ملا، ہر جنگ جیت جاتے تھے۔ اور کیوں جیتتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا راز یہ تھا کہ میں نے اپنی ٹوپی میں حضور کا ایک بال سی رکھا تھا، بال سی رکھا تھا، اور جب میں وہ ٹوپی پہن کے میدان میں اترتا تھا کوئی دن ایسا نہیں ہوا تھا کہ مجھے اللہ فتح نہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں غزوہ پہ گیا، میں ٹوپی گھر بھول گیا، جب ٹوپی گھر بھول گیا میں نے ایک حملہ کیا، میں ناکام ہو گیا، میں نے دوسرا حملہ کیا، میں ناکام ہو گیا۔ آپ کی بیوی نے دیکھا کہ جناب خالد بن ولید اپنی ٹوپی گھر بھول گئے، انہوں نے ٹوپی اٹھائی، گھوڑے پہ سوار ہو گئی، پیچھے چل پڑی، کہتے ہیں میں پریشان کہ آج حملے پہ حملہ کر رہا ہوں، فتح نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ اتنے میں آپ کی بیوی پہنچ گئی، آپ نے فرمایا آپ مصطفیٰ کی وہ جو بالوں والی ٹوپی ہے وہ گھر بھول آئے تھے، وہ گھر بھول آئے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جیسی میں نے ٹوپی سر پہ لی میں نے حملہ کیا، اللہ نے مجھے فتح عطا فرمایا، مجھے کامیاب کر دیا۔ تو مجھے بتاؤ تو صحیح، عقل کوئی مانتی ہے کہ کسی کے بال بھی اتنے بابرکت ہو سکتے ہیں، کسی کے بالوں سے بھی یہ فیض مل سکتا ہے، کسی کے گلی کوچے سے بھی فیض مل سکتا ہے، کسی کے قدموں کی مٹی سے بھی فیض مل سکتا ہے، کسی کی ذات سے جڑی ہر چیز سے فیض مل سکتا ہے؟ نہیں، عقل نہیں مانتی، عقل بولے سارے، عقل نہیں مانتی۔ کیا مانتا ہے؟ پوچھو، بولو نا، سارے بول کے دسو کیا مانتا ہے؟ عشق۔ اور قرآن میں اللہ پاک نے، میں نے ابھی آپ کو یہی بات کی کہ اللہ فرمایا سیقول السفہاء، یہ بے وقوف ہیں جو میرے مصطفیٰ کی بات پہ سوال اٹھائیں گے، جو میرے یار کے کہنے پہ سوال اٹھائیں گے۔ نہیں، عقل والے وہی ہیں جو میرا یار جو کہے گا، میرا حبیب ہے جو کہے گا، میرے یار کی زبان سے جو نکل جائے گا، میں شریعت۔ اب یہ بھی قاعدہ نوٹ کر لیں، اللہ نے ہر نبی کو کتاب یکلخت دی، ہر نبی کو صحیفہ یکلخت دیا، حکم ایک ہی دفعہ پورا کانسٹیٹیوشن، پورا طریقہ کار دے دیا کہ بھائی یہ آپ کی شریعت ہے، یوں 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 زندگی گزارو گے تو تمہیں یہ عوض ملے گا، اور اگر یوں نہیں گزارو گے تو عذاب آ جائے گا، بات ختم۔ ہر نبی کے لیے یہی ہوا، لیکن مصطفیٰ کے لیے یہ نہیں ہوا، حضور کے لیے یہ نہیں ہوا، بلکہ حضور سوچتے، آقا کوئی عمل کرتے، آقا کوئی چاہت پیدا کرتے، اللہ اس کو شریعت بنا دیتا۔
اللہ اس کو شریعت بنا دیتا تھا. اب آپ مجھے بتائیں نا صحیح، بھلا سوچ کے بتائیں، آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑ رہے ہوتے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہے ہوتے ہیں نا، کیا ہے وہاں پہ؟ کچھ ہے تو بولو یار. جو گئے ہیں ان کو اللہ پھر سب کو لے جائے. وہاں کچھ بھی نہیں ہے سوائے پہاڑیوں کے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ جا کے دیکھ لیں. اور کوئی حکم نہیں کہ آپ نے وہاں کوئی خاص تسبیح پڑھنی ہے، آپ نے وہاں کوئی خاص آیت پڑھنی ہے. آپ کچھ بھی نہ کریں، کوئی گالی نہ کرو، میں ادھر ادھر دے دے رہو. وہ کہتا ہے مجھے یہ چاہیے کہ تم نے 7 مرتبہ دوڑ کے ادھر بھی جانا ہے اور ادھر بھی جانا ہے. تو باری تعالیٰ کیا ہو جائے گا؟ میں تجھے حاجی بنا دوں گا. میں تجھے پتھروں کے درمیان دوڑنے کو حاجی بنا دوں گا. ایک وہاں بت کھڑا ہے، ایک پلر سا ہے، بت بھی نہیں ہے، پلر سا کھڑا ہے. پلر کھڑے ہیں 3 مختلف قسم کے. کہتا ہے جب تک اس کو کنکریاں نہیں مارو گے میں تینوں حاجی نہیں بنانا، میں نے تیرا حج قبول ہی نہیں کرنا، میں نے تیرے طواف قبول نہیں کرنے، تیری نمازاں قبول نہیں کرنی، میں نے تیری عبادت قبول ہی نہیں کرنی. تو باری تعالیٰ جس شیطان کو تو کنکر مروا رہا ہے وہ تو وہاں ہے ہی کوئی نہیں. کسی کو نظر آتا ہے؟ بولے نا، وہ تو ہے ہی کوئی نہیں. ایک پلر سا کھڑا ہے اور لوگ اس کو کنکریاں مارتے ہیں. تو کہتا ہے حاجی ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے کیا پڑی، میں پلر کو دیکھوں یا مصطفیٰ کی ادا کو دیکھوں؟ میں تو یار کی اداؤں کو دیکھتا ہوں. ان اداؤں کا نام حج ہے. یار کی اداؤں کا نام حج ہے. یار کی اداؤں کا نام نماز ہے. حضور کی اداؤں کا نام ہے. ہر نبی کی ایک ایک ادا پہ اللہ نے ایک ایک نماز بنا دی. ایسے ہی ہے نا، ایک ایک نماز بنا دی. اب عقل کہاں تسلیم کرے؟ عقل کہتے جاؤ جی ایک رات گزارنی ہے وہاں پہ، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ایک میدان میں پہنچ جانا ہے. یار کیسی عبادت ہے، چٹیل میدان ہے، کہتے وہاں پہنچ جانا ہے. کچھ بھی نہ کرو، نہ نفل پڑھو، نہ تسبیح کرو، کچھ بھی نہ کرو، بس اس میدان میں پہنچ جاؤ. کیا ہو جائے گا؟ حج. بولے یار کیا ہوگا؟ حج ہو جائے گا. اب یا تو چلو ہوتا نا کہ وہاں پہنچ کے 100 نفل پڑھے، یا وہاں پہنچ کے ایک ختم قرآن کیا، یا وہاں پہنچ کے ایک وظیفہ کیا، اعتکاف کیا، اتنی عبادت کی، اس وضو کے ساتھ یہ نماز پڑھی، فجر عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، 10 دن 15 دن 2 دن 4 دن 20 دن نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا بس اس وقت میں جس وقت میں میرا یار آیا تھا اس وقت میں اس میدان میں آ جاؤ، میں حج قبول کر لوں گا، حج قبول کر لوں گا. یہ انداز محبت ہے. یہ کیا ہے؟ بولے نا، یہ کیا ہے؟ انداز محبت ہے. اور انداز محبوبوں کو سکھائے نہیں جاتے. یہ بات یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی عبادت کی ضرورت تھی فقط، یا اللہ کو فقط اس ایک کمرے اس کعبے کے طواف کی ضرورت تھی. نہیں، فرمایا لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد. محبوب میرا کعبہ ہوگا تو میں اس لیے اس کی قسمیں کبھی نہ کھاتا، میں کعبہ ہو کر اس کی عزت اور وقار کبھی نہ بڑھاتا. انت حل بہذا البلد، یار یہاں تیرے قدم لگے ہیں اس لیے میں اس کو بلند کر رہا ہوں، میں اس کو عروج دے رہا ہوں. آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، دعوت فکر یہ ہے، پیغام یہ ہے، اللہ کے نزدیک عقل مند باشعور قربت والا وہ ہے جو ہر شے سے بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار کرے، صلی اللہ حضور سے پیار کرے، آقا کی اداؤں سے پیار کرے. اے نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ بات توجہ طلب ہے کہ اب اس سارے عمل کا نام کیا ہے؟ حضور کی ادا کو اپنانا، سرکار کی ادا کو، توجہ کریں، بولیں، حضور کی ادا کو اپنانا. اور سرکار کی ادا کیا ہے؟ حضور نے جو کیا وہی کرنا، سرکار نے جو کیا وہی کرنا. جب بولنے لگو تو سوچو مصطفیٰ بولتے کیسے تھے، جب چلنے لگو تو سوچو محبوب چلتے کیسے تھے، جب رہنے لگو تو دیکھو مصطفیٰ رہتے کیسے تھے، جب اپنے معاملات کرو تو غور کرو کہ میرے یار میرے مصطفیٰ کی ادائیں کیا تھی، آقا کا لین دین کیسا تھا، حضور کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آقا کی رشتہ داریاں کیسی تھی، حضور کی شب کیسی تھی، آقا کے دن کیسے تھے، آقا کی تجارت کیسی تھی، حضور کی محبت کیا ہے. جب آقا کا رنگ زندگیوں
زندگیوں پہ چڑھ جائے گا، جب حضور کا رنگ زندگیوں پہ چڑھ جائے گا، اللہ کی قسم اسی دن رب کائنات اپنا عرش چھوڑ کے بندے کے دل میں اپنا مسکن بنا دے گا۔ یہی اس کی چاہت ہے، یہی اس کی طلب ہے۔ نمازیں بھی اسی کی قبول کرے گا جن کو حضور کی ادا پہ پڑھنی آتی ہوں گی، جن کو سرکار کی بولو نا ادا پہ پڑھنی آتی ہوں گی۔ اب جن کو حضور کی ادا پہ پڑھنی نہیں آتی، ان کی نمازیں کوئی نہیں۔ اللہ کو ٹکروں کی ضرورت ہے نہیں، یہ کوئی ایکسرسائز نہیں ہے تیری کار چھٹی 5 ویلے تے چل بھائی، اے دی ضرورت اللہ نو کوئی نہیں۔ اللہ کو کس بات کی ضرورت ہے؟ فرمایا تیرا ایک ہی سجدہ، اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ کہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ کہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ بندے کو نکال دیتا ہے۔ کب؟ جب سجدے میں سچ آ جائے، جب سجدے میں حقیقت آ جائے، جب سجدے میں ادب آ جائے، جب سجدے میں نرم گوشی آ جائے، جب سجدے میں احترام زندگی آ جائے، احترام انسانیت آ جائے، ماں باپ کا احترام آ جائے، ہمسایوں کا احترام آ جائے، بزرگوں کا احترام آ جائے، بڑوں کا احترام آ جائے، گلی کوچے کا احترام آ جائے، جب یہ احترام بندے کی زندگی میں راسخ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بندے کو اپنی اور مصطفیٰ کی قربت عطا فرماتا ہے، یہ قربت عطا کرتا ہے۔ آؤ آج کی نشست میں آنے والوں، دعوت فکر یہی ہے، پیغام یہی ہے، اللہ رب العزت کی اس پیغام کو سمجھیے۔ آج جا کر سورہ البقرہ سورہ 2 پارے کا یہ مضمون پڑھیے گا ترجمے کے ساتھ، اور اس کو اپنی زندگیوں کے لیے سوچئے گا کہ اللہ کس کو بے وقوف کا ٹائٹل دیتا ہے اور کس کو اپنا ہونے کا ٹائٹل دیتا ہے، اور وہ ٹائٹل یہی ہے کہ مصطفیٰ سے وفا کرو، حضور سے کچھ بولے نا سارے، حضور سے وفا کرو۔ اور وفا کیا ہے؟ وفا یہ ہے کہ بندے کو سجنوں کا رنگ نظر آئے، بندے کو سجنوں کا یہ نہیں کہ دعوے آقا سے تعلق کے اور عمل کسی اور کے، عمل کسی بابا فرید کا وہ بندہ مرید ہوا نا، میں اکثر یہ بات سناتا ہوتا ہوں، وہ مرید ہوا تو بابا صاحب کسی فوج میں بیٹھے تھے، آپ نے بیعت کر لی، جب وہ جانے لگا نا تو آپ نے فرمایا سنگیا ہاتھ مینوں دیتا ہی کسی اور نو نہ دینی، ہاتھ مینوں دیتا ہی کسی اور نو نہ دینی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جا رہا تھا میرے جیسا اللہ صاحب، دریا کے کنارے چکر آیا، دریا میں گر گیا، جب گر گیا آپ نے لکھا کہ خضر علیہ السلام آ گئے، آپ نے آ کر کہا اوے تو ڈوب رہا ہے تجھے نکالوں، تو ڈوب رہا ہے تجھے نکالوں؟ اس نے کہا نکالیے۔ آپ نے فرمایا ہاتھ دے، ہاتھ دے تینوں کڈا، ہاتھ دے تجھے نکالوں؟ انہوں نے کہا نہیں ہاتھ نہیں دینا، اور کہا ڈوب رہے ہو، کہا کوئی گل نہیں نکالنا نہیں ہے، کہا نکالو، کہا ہاتھ کیوں نہیں دینا ہے؟ آدھا ہاتھ فرید میں دے آیا، ہاتھ فرید میں دے آیا، پھر انہوں نے کہا ڈوب جائے گا، آدھا کیوں انہوں نہیں پتا، انہوں اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری۔ آؤ دعوت فکر یہی ہے، حضور سے محبت کرو، ہر شے سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرو، نماز پنجگانہ ادا کرو، اپنے بڑوں کا ادب کرو، اس کار خیر کو عام کرو، مستقبی ماحول گھروں میں پیدا کرو، محبت کا درس دو، ہمسایوں کی قدر کرو، بزرگوں کی قدر کرو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم شفیق شکوری صاحب سے ایک کلام سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اذان ہوگی، نماز پڑھیں گے۔ اللہ پاک آج کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ہر انگریزی مہینے کے پہلے اتوار کو اگلی انشاءاللہ 41ویں ہماری ماہانہ نشست ہوگی۔ آپ خود بھی آئیں، اپنے دوستوں کو بھی لائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا